اب جو دوسری بہن ہے اس کا مسئلہ الجھا ہوا ہے. اب نہ تو اسے وہ اس کا شوہر لے جاتا ہے کہ اس کے باپ نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، اور نہ اس کو الگ کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے ہمارے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، ہم کیسے اس کو آزاد کریں. ایسی کتنی بیٹیاں ہیں کہ کوئی بیچاری 10 سال سے، کوئی 15 سال سے گھر پر بیٹھی ہے. اب اس کا فیصلہ برادری بھی نہیں کر سکتی. برادری سمجھاتی ہے لیکن سامنے والا اڑ گیا کہ میں طلاق نہیں دیتا. اب بتائیے آپ کیا کریں اس کے لیے. اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ دنیاوی عدالتوں میں چلے جائیں اور وہاں سے فسخ کا دعویٰ دائر کریں کہ ہماری بیٹی کا وہاں سے پیچھا چھوڑا دیا جائے. عدالت وہاں سے طلاق کا فیصلہ کر دے تو شرعاً یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا. یہ عورت دوسرے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اس کے لیے قاضی کا فیصلہ شرط ہے، لیکن ملک میں قاضی نہیں ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے اکابر نے محکمہ شریعہ قائم کیا. ایسی بیٹیوں کی درخواست آئی ہمارے پاس، ہم نے تحقیق کی اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا. فسخ کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہو گیا، پہلی بیچاری چلی گئی، اس دوسری کا قصور بتاؤ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا تو دوسری شادی کر چکا لیکن یہ لڑکی بیچاری پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے. تو اللہ کا فضل ہے ایسے 20 مسئلے حل ہوئے کہ ایسی بیٹیوں کو طلاق دلائی گئی. اگر وہ نہیں مانے تو اس کا شریعت میں حق ہے، محکمہ شریعہ کو اس نکاح کو فسخ کرے گی اور وہ عزت کے ساتھ کہیں اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح بعض بچے بالکل نوجوانی میں، آج اللہ رحم فرمائے، ایسی بھی نوبتیں پیش آتی ہیں کہ بچی صرف شادی میں گئی ہے، پتہ چلا وہ کسی مقدمے میں پکڑا گیا اور 20 سال کی اس کو سزا ہو گئی. اب جوان بیٹی ہے، شوہر جیل میں ہے، پیچھے سے نہ اس کے نفقے کا کوئی انتظام ہے. اب وہ رہے تو کہاں رہے، وہ جیل میں ہے، اس سے بات کرتے ہیں تو وہ طلاق کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے میں جب چھوٹ کے آؤں گا جب دیکھوں گا. اب 20 سال یہ بیٹی کہاں بیٹھی رہے گی، کیا کرے گی بیچاری. ایسے معاملات آئے مجلس میں اور اللہ کے کرم ان کا حل ہوا. بعض کو کوئی عارضہ پیش آ جاتا. ابھی ایک معاملہ آیا، حیرت ہوتی ہے، پچھلے 4 سال سے وہ لڑکی صرف شادی میں گئی ہے بیچاری. شادی کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیچارہ کومے میں ہے. اس کو مجلس میں لایا گیا. بھی ہماری اس جمعرات سے گزشتہ جمعرات کو مجلس کی تھی جس میں ہم یہ مسئلے سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں سارے ساتھی. تو وہاں پر اس لڑکے کی حالت دیکھی، اس کا باپ بھی تھا. ہم نے کہا تم بتاؤ یہ بچی اس کے ساتھ کیسے رہے. تو اس نے کہا جی مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی، میرا بیٹا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو میں کہ اللہ کے بندے پھر آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ جی ان کے میرے ذمے 7 لاکھ روپے ہیں. 7 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ اب اس نے کبھی اپنے سمدھی کو کاروبار کے لیے دیے ہیں. اب یہ سمدھیوں کی لڑائی ہے اور بیچاری لڑکی کا سارا نقصان ہو رہا ہے جس کی 4 سال گزر چکی ہیں اور ابھی کچھ پتہ نہیں وہ کب معاملہ حل کریں گے. تو یہ ایسے معاملات ہیں اگر محکمہ شرعیہ نہ ہو تو ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے. یہ علماء اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. ابھی تک ہماری عوام صحیح مقام نہیں سمجھ سکی ہے. اگر یہ ہمارے بیچ نہ ہو تو کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو ہم حل نہیں کر سکتے. اور یہ سارا کا سارا کام دیکھیں اللہ کا فضل. پچھلے 2008 سے ہر مہینے کی اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے اس کی آخری جمعرات کو مجلس ہوتی ہے اور ہر مجلس میں تقریباً 30 40 50 معاملے ہوتے ہیں. 5 6 گھنٹے مسلسل بحثیں ہوتی ہیں اور وہاں اس وقت 32 مفتیان کرام اور علماء اپنے میوات کے تمام علاقے سے وہ سب بیٹھتے ہیں. یہ تمام علماء کرام بیچارے اپنے کرائے سے اور اپنے فکر سے وہاں تشریف لاتے ہیں 50 100 کلومیٹر دور سے اور وہ سارے معاملات سنتے ہیں اور اس پر کوئی ان کا معاوضہ نہیں، ان کو کہیں سے کوئی بدلہ نہیں ملتا. یہ سارا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. بعض ہمارے ساتھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جماعت میں جاتے ہیں اپنی جان اپنا مال لے کر. اللہ کا فضل ہے علماء ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں. آپ کتنے مفتیان کرام ملیں گے آپ کو علاقے میں، ایک بھی مفتی آپ سے فتویٰ دینے کا کوئی پیسہ نہیں مانگتا. تو وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ یہ محکمہ شریعہ کے تحت کرا رہے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں. آخری بعض جگہ ایسا ہوا کہ یہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایسا کوئی شعبہ ہے، ایسا کوئی حل ہے. بعض لڑکیاں مجبور ہو کر تنگ آ کر
انہوں نے یوں ہی کسی کا ہاتھ تھام لیا. ظاہر سی بات ہے جب پہلے سے اس کی طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے معاملے آپ کے کہیں ارد گرد ہوں گے آپ کے علم میں. ایک معاملہ تو ابھی ہمارے پاس 2 دن پہلے ہی درخواست آئی اور ان بیچاروں کو احساس کیسے ہوا آج وہ بتا رہے تھے, رو بھی رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جی ہمارے 5 بچے ہو چکے اسی ناجائز حالت میں. میں کہ تم نے بھائی کوئی کوشش نہیں کی؟ کہ جی بہت کوشش کی, اس نے دوسری شادی کر لی, اس کے بھی 5-6 بچے ہیں, لیکن وہ کہتا میں طلاق نہیں دوں گا, اس نے بہت ستایا تھا. اس تو ہے کہ کہیں لڑکیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم جن معاملات کی تحقیق کرتے ہیں تو اکثر قصور ہمارے ہاں بیٹیوں کی طرف سے پایا جاتا ہے. ایک حقیقت ہے, آپ اللہ کے لیے اس کو تسلیم کریں. ہمارے یہاں جو جہیز کی رسم بد ہے اس میں مانگا زیور چڑھا دیا, قرضہ لے لیا, بیٹی شادی کے بعد آئے گی تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے زیور بیچا جائے گا, یہ مانگا ہوا زیور لوٹایا جائے گا. اب شوہر جس کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی ہو چکی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا حق ہے, وہ کیسے بیچارہ صبر کرے گا؟ وہ لینے آتا ہے. اب بھیجنے نہ بھیجنے کی وجہ تو ہے زیور. اب وہ تو کہتے نہیں تیری ماں نے یہ کہا تھا, تیرے باپ نے یہ کہا تھا, یہ دوسری غلطی ہے. اللہ کے بندوں کم سے کم خدا کے لیے رحم کرو. تم یہی کہہ دو کہ بیٹے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ لڑکی کے پاس زیور پورا نہیں ہے, یہ مصیبت آ گئی, تو وہ لڑکا اپنا معاملہ نبھا لے گا. لیکن اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس کے ماں باپ پر ناجائز الزام لگتے ہیں, اس لڑکی کو بھیجا نہیں جاتا ہے, دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور مقدمات ہو جاتے ہیں. یا اس بات پر لڑائی لڑ رہے ہیں, لڑکی بلا مرضی کے شوہر سے بغیر پوچھے چلی گئی کسی بات پر, اب وہ باپ کے گھر ہے, اب اس پر لڑائی لڑی جا رہی ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ خود آ جا, تو خود گئی تھی, میں لینے نہیں آؤں گا. ادھر سے بیوی کہتی ہے کہ تو لے کے جا, میں نہیں آؤں گی. 5 سال سے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب ان کے بیچ کوئی تسکیہ کرانے والا نہیں ہے. تو یہ بیچارہ کہتا ہے جی میں گیا شوہر کے پاس, لیکن وہ کہتا ہے اس نے اتنا ٹارچر کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو طلاق نہیں دوں گا. میں کہ تجھے اب کیوں خیال آ رہا ہے بڑھاپے میں؟ تو اس نے بیچارے نے بڑے احساس سے کہا, اب دعا کر اللہ ان کا مسئلہ حل فرما دے کہ جی ہمارا حج پر نمبر آ گیا ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس گھر پر میں اس گناہ کے ساتھ کیسے جاؤں. تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کو احساس عطا فرمایا اور انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. ایسے بھی 50 مسئلے حل کیے اللہ نے محکمہ شریعہ کے ذریعے. تو بزرگوں, سینکڑوں لوگوں کو حرام سے بچا کر حلال کی طرف لایا جا رہا ہے اس محکمے کے ذریعے سے. اس کی یہ کانفرنس آج منعقد ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے جوان سوشل میڈیا پر کیا ہے عمارت, ان کے لیے ایک نیا سا نام ہے. اللہ کا فضل اس بار اتنی بڑی تشہیر ہوئی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکی. اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے, اللہ نے چاہا تو بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ علماء سے رجوع کریں گے. اور یہ صرف نکاح و طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں, بعض لوگ مقدمات میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, طلاق میں بھی یہی ہوتا ہے. جب ساری جگہوں سے ہار جاتے ہیں, دنیاوی عدالتوں سے, پنچایتوں سے, کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہم اس مقدمے میں 50 لاکھ روپے لگا چکے ہیں. ایک بہت بڑی شادی تھی ہمارے علاقے کی, انہوں نے خود اقرار کیا, اور جب سب جگہ سے تھک جاتے ہیں اب علماء کے پاس آتے ہیں. اللہ کے بندو, اگر آپ پہلی فرصت میں علماء سے رجوع کر لیں تو آپ لٹنے سے بچ جائیں گے, آپ کے نکاح میں طلاق ہونے سے آپ بچ جائیں گے, فسخ سے آپ بچ جائیں گے. ہمارے یہاں لوگوں میں ابھی بھی بہت حیا ہے, شرم ہے, مان لیتے ہیں, لیکن انہیں کوئی صحیح رہبر نہیں ملتا. ہمارے یہاں بہت سے وکلا حضرات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے ہمارے مسلمان وکیلوں کو پتہ ہے محکمہ شریعہ کا, کتنے مسائل کو یہ حضرات وہاں سے بھیجتے ہیں بیچارے کہ تمہارے مسئلے کا حل تو وہاں ہیں, علماء کے پاس جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے, پڑھے لکھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں, میں کہ آپ کیسے آئے کہ ہم تو وکیل صاحب کے پاس گئے تھے, وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں تم وہاں جاؤ, تمہارا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا. اور کئی وکیل حضرات تو اللہ کا فضل لے گئے, حالانکہ اگر ان کو دنیا کمانی ہوتی تو کیوں لے کے آئیں گے بیچارے وہ. تو سب شعبوں میں سب طرح کے لوگ موجود ہیں, اور ہمارے یہاں کے وکلا نے بہت بڑی اللہ کا کرم ہے ہماری مدد کی, اور بہت سے ایسے مسائل کو بھیجا جن کو پتا تھا کہ ان کا فیصلہ وہیں صحیح ہوگا. ہمارے یہاں وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا جو ان کا ہونا چاہیے. یہ ایک شعبہ ہے جو عمارت شریعہ کے تحت چلتا ہے. ایک دوسرا شعبہ ہے رؤیت ہلال کا, یہ بھی بہت اہم شعبہ ہے. ہمارے پورے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ بس عید کا چاند دیکھتے ہیں, کچھ دیندار بیچارے رمضان کا چاند بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی آج چاند ہوا کہ نہیں ہوا, کل رمضان شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن عام آدمی صرف عید کا چاند دیکھتا ہے.
اور اس دن بہت سی بھونڈی باتیں کہی جاتی ہیں کہ آج تو یہ مول صاحب نے چاند کر کے ہی چھوڑیں گے تو کہیں سنانا پڑے گا نا. یہ جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے جو بالکل بیوقوفی کے اور غیر ایمانہ جملے ہیں. علماء تو وہ ہیں جو پورے مہینے کے روزے رکھ رہے تھے, ان کو چاند کے لانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چاند کی تاریخ کا معلوم ہونا یہ فرض ہے, فرض علی الکفایہ ہے. یہ جو شعبہ ہے رؤیت ہلال, اس کے لیے باقاعدہ نوح میں مرکزی مجلس رؤیت ہلال کے نام سے مستقل ایک جماعت ہے جو پورے سال ہر مہینے کی 29 تاریخ کو بیٹھتے ہیں علماء. جیسے آپ عید کے دن عید کے چاند کا فون پہ پوچھتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں, اللہ کا کرم ہے یہ پورے سال 12 مہینہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, خبریں لیتے ہیں ملک بھر سے. اور اس وقت اللہ کا فضل, ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ہر مہینے کی 29 تاریخ کو سینکڑوں فون آتے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, جتنے بھی مساجد میں مشورے ہوتے ہیں حضرت نے سب کو تاکید کی ہوئی ہے کہ مشورے پر چاند کی تاریخ لکھیں, اور جو حضرات مشورے میں بیٹھتے ہیں ان کو یہ تاریخ بتائی بھی جاتی ہے کہ آج چاند کی فلاں تاریخ ہے. اس لیے اب ائمہ حضرات پوچھتے ہیں کہ جب ہم مشورے میں بیٹھے ہیں 29 تاریخ ہے, آج 1 تاریخ ہوئی تو ہم 1 لکھیں, 30 ہے تو ہم 30 لکھیں. تو اللہ کا کرم ہے یہ شعبہ بہت فعال ہو چکا ہے, کیونکہ اب ہر مہینے پوچھا جا رہا ہے کہ تاریخ کیا ہوئی. ہمارے بہت سارے احکام وہ چاند کی تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں, اگر اس کو یاد نہ رکھا جائے تو ہمیں پتہ نہیں کہ حج کا مہینہ کب آ رہا ہے. حج سال میں صرف 1 مہینے میں ہوتی ہے, ذی الحجہ کے مہینے میں, اور اس کے بھی خاص 5 دنوں میں, تو ان کا اندازہ اسی تاریخ سے ہوتا ہے. تیسرا شعبہ ہے نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ بھی بہت بنیادی شعبہ ہے اور یہ بھی بہت فعال ہے. اس میں صرف ایک بات عرض کروں گا میں کہ ابھی پیچھے سرپنچی کے الیکشن ہوئے تھے علاقے میں, جب کسی برائی پر نکیر نہیں کی جاتی تو نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب سے پہلے کم سے کم سرپنچی کے الیکشنوں میں ڈی جے آتش بازی نہیں تھی, لیکن یہ شروع ہو چکی ہے. اس سے بھی بھونڈی چیز کہ جوان بیٹیوں سے کینڈیڈیٹ ماڑائیں ڈلواتے ہیں, اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اس بہن بیٹی کو 100-200 روپے دیتے ہیں. اس کے لالچ میں باز دیوس اپنی بہن کو بیٹی کو بلا کے لا رہے ہیں اور سرپنچ کے گڑے میں مالا ڈلوا رہے ہیں. یہ بھی دیوس ہے جو ڈلوا رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ بیچارہ 200 اور 500 کے لالچ میں کام کر رہا ہے. باقاعدہ امارت شریعہ کے ارکان نے اس کا نوٹس لیا, ساتھیوں کو ذمہ داریاں لگائی, گاؤں گاؤں جا کر باقاعدہ پمپلیٹ شائع کرائے کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے, آپ الیکشن کیسے لڑیں, پوری رہنمائی کی گئی. اس بار بھی ویدھان سبھا کے الیکشن میں بھی بحمدللہ تمام کینڈیڈیٹ تک یہ باتیں پہنچائی گئی, ان سے براہ راست ملاقاتیں بھی کی گئی. اب رہا اثر, دیکھو میرا اور آپ کا کام کوشش کرنے کا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کوششیں جب ہوتی ہیں تو ضرور پروان چڑھتی ہیں. اسی طرح ایک شعبہ ہے بیت المال, یہ شعبہ بھی بہت اہم ہے اور اللہ کا فضل ہے یہ بھی قائم ہے, جس سے ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی ایک بات مجھے عرض کرنی ہے. بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں شادیوں میں جتنی فضول خرچی ہے شاید وہ دوسری جگہ نہ ہو, لیکن اسی علاقے میں آپ ہی کی بستیوں میں ایسی بیٹیاں بھی ہیں جن کو رخصت کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس کپڑے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو جو اپنے مکانوں پر آپ لڑی لگا لیتے ہیں, آپ آتش بازی میں اڑا دیتے ہیں, اللہ کے لیے ان بیٹیوں کو بھی یاد کر لیا کرو. میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی 1 مہینے پہلے ایک ساتھی ایک عورت کو لے کے آئے بیچارے کہ جی ضرورت مند ہے, وہ تصدیق کر رہے تھے اور سمجھدار آدمی تھے, لیکن میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ پڑا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے گھر کے پاس سے نکل رہا تھا تو مجھے رونے کی آواز آئی. میں اندر گھر میں گیا, میں نے پوچھا کیا بات ہے, کہا یہ بیچاری بیوہ ہے, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس نے بیٹی کی تاریخ رکھ دی اور 4 دن ان کی شادی میں تھے کہ ان کی بیٹی کو ابھی کپڑے بھی نہیں سلائے گئے. اور اس کے ساتھ 3-4 آدمی تھے جو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ اس بیچاری کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ جو وہ کپڑے سلا سکے. پھر تاریخ کیوں رکھی, کسی نے وعدہ کر لیا تھا لیکن وہ بیچارے دے نہ سکے. تو ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. اللہ کے لیے آپ طے کریں کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.